اللهم انقرأ الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سيقا فلما فاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلیہ صلی اللہ. یہ سورہ اعراف کی 143 نمبر کی آیت ہے جس میں جناب موسیٰ اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے لما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب موسیٰ اپنے وعدے کی جگہ پر دھیرے دھیرے آئے اور وکلمہ ربہ، اور ان کے پروردگار نے ان سے بات کی، اللہ نے ان سے ہم کلامی کا شرف عطا کیا، اللہ نے انہیں ہم کلامی کا شرف عطا کیا. جب ہم کلامی کا شرف عطا کیا تو ایک سوال کیا انہوں نے، قال ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے، میرے پروردگار مجھے اپنی ذات کو دکھا دے، اے اللہ تو کیا ہے مجھے دکھا دے. قال لن ترانی، موسیٰ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہا، فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ سکو گے. فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ کی تجلی پہاڑ پر ہوئی، جعلہ دکا، تو نور خدا نے پہاڑ کے ریزے ریزے کر دی. کالی پہاڑ پہ تجلی ہوئی رب کی اور پہاڑ ختم ہو گیا. وخر موسیٰ صیقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. فلما افاق، جب ہوش آیا، قال سبحانک، اے اللہ تیری ذات
بہت عظیم ہے. تبت الیک، میں تجھ سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ہوں. یہ آیت آج مجھے پڑھنے کے خاص مقصد کیا ہے؟ خاص مقصد یہ ہے کہ خداوند عالم کے راستے پہ جو لوگ چلتے ہیں، جن کو ہم سالک الی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے راستے پہ چلنے والے، وہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک کا نام ہے سالکین. آج آپ یہاں سنیوں کے وہاں، ہمارے شیعوں کے وہاں تو یہ بہت لفظ رائج نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں سالک الی اللہ ہے، یہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں اور چلہ کشی کرنے والے ہیں اور یہ عمل کرنے والے ہیں، وہ عمل کرنے والے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے سالک الی اللہ. اور ایک وہ ہے جو مجذوب الی اللہ. مجذوب الی اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ دھیرے دھیرے اللہ کی طرف نہیں جاتا، وہ چھلانگ لگا کر اس راستے کو طے کرتا ہے. دیکھیے، آج آپ بالکل ایک مثال میں لاؤں، پرفیکٹ مثال اگر اس بات کے لیے کوئی دی جا سکتی ہے تو دیکھیے، آج جو ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جب سفر کرتا ہے تو ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جو وادی ظلمت ہے. جانتے ہیں وادی ظلمت؟ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے کہ وادی ظلمت کیا ہے، لیکن اس کے میں ایک دو لفظ میں کہوں تو وادی ظلمت جناب ذوالقرنین نے، چونکہ جناب ذوالقرنین ایک نبی تھے اور ایک ایسے نبی تھے جن کے پاس جناب سلیمان کی طرح حکومت تھی یا ان سے بڑی حکومت تھی. ٹھیک ہے، دو ہی نبیوں نے تو حکومت کی ہے، ایک جناب سلیمان اور ایک جناب ذوالقرنین. جناب ذوالقرنین کے ایک تمنا ہوئی کہ میں کچھ ایسا کر لوں کہ میں مروں نہیں، موت ہی نہ آئے. تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ میں کیا کروں مجھے موت نہ آئے. تو کہا یہ ذوالقرنین تم آب حیات پی لو، آب حیات پی لو، کبھی نہیں مرو. تو کہا آب حیات کہاں ہے؟ تو کہا وادی ظلمت کے بیچ میں ہے، وادی ظلمت کے بیچ میں. کتنا ٹائم لگے گا؟ کہا تمہیں جو ہے کئی سال لگے گا اس وادی تک پہنچنے میں، اور پھر وادی میں پہنچ گئے تو اس کنویں تک پہنچنے میں تمہیں اور وقت لگے گا. کئی ہزار کا لشکر لے کر گئے. اب جب وادی ظلمت ایک پہنچے، یہ ہر طرف گھپ اندھیرا، کتنی بڑی وادی ہے، کئی سال کا سفر کرنا ہے اور یہ تاریکی ختم نہیں ہو. اب کہا بھائی اس اندھیرے میں تو ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا ہے، تو اگر اتنی فوج لے کر آئے وہ تمہیں دیکھوں گا کیسے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے دھاگے سے جوڑے رکھتے ہیں تاکہ یہ دھاگا ہمیں ایک دوسرے تک پہنچا دے. اب باقی آگے نہیں پڑھوں گا میں، اب خالی ایک جملہ کہنا ہے. اسی جناب ذوالقرنین کے سفر میں جناب خضر تھے. جناب ذوالقرنین تو نہیں پہنچ سکے، جناب خضر نے وہ پانی پی لیا اور وہ آج تک زندہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن جناب ذوالقرنین کو وہ نہیں ملا. تو جن کو چاہیے تھا ان کو نہیں ملا، جو تو ان کے ساتھ گئے تھے ان کو مل گیا. ٹھیک ہے، تو اگر وادی ظلمت میں کوئی آدمی ہے تو اس کو ہاتھ کا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا. اب یہ مجذوب کہا جاتا ہے کہ خداوند عالم اسی وادی میں ایک نور ایسا چمکا دے جہاں سب چیز دکھائی دے. اس کو کہتے ہیں مجذوب الی اللہ. تو سالک وہ ہے جو دھیرے دھیرے اللہ کی راستے کو طے کرتا ہے اور معراج پر پہنچتا ہے. اور مجذوب وہ ہے کہ جو تاریکی میں کھڑا ہوا ہے، اس نے کہا اے اللہ مجھے یہ حقیقتیں دکھا دے. اس اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس کے دل پہ ایک تجلی کیا اور اس کی ساری حقیقت اس کے لیے واضح ہو گئی. اس کو کہتے ہیں مجذوب.
جو سینکڑوں سال کا سفر منٹوں اور سیکنڈوں میں کر لے، اور اگر جو ہے سالک ہے تو سینکڑوں سال چاہیے، 30 سال 40 سال چاہیے، 50 سال چاہیے، تاکہ آپ اس منزل پر پہنچ سکیں. ٹھیک ہے. آیا یہ جو دونوں راستہ قرآن نے بتایا ہے کہ مولویوں کا گڑھا ہوا ہے نا؟ ایک سوال کہ آخر اس آیت جو ہے آپ نے پڑھا اور پھر آپ اس جگہ پر آئے کہ ایک کو سالک کہا جاتا ہے اور ایک کو نہیں. میرے بھائی، قرآن نے کہا ہے اس کو. جو آیت میں نے پڑھی ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ دھیرے دھیرے چڑھتے ہوئے اس بلندی پر پہنچے. ٹھیک ہے. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور دھیرے دھیرے کمال تک پہنچے، اتنے کمال پر کہ اللہ نے ان سے بات کی. یہ ہے کیا؟ یہ موسیٰ کی مثال. ٹھیک ہے. لیکن اسی کے مقابل میں جب سورہ اسراء پڑھیا، سورہ اسراء 15ویں پارے کی آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی. ٹھیک ہے. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا. یہ گیا نہیں، لے گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ وہ نبی ہیں جو دھیرے دھیرے رتبے کو حاصل کرتے. ہمارا نبی وہ ہے جو سیکنڈوں میں اس فاصلے کو طے کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اب یہ بات جب ہم کہتے ہیں تو اب ایک سوال یہ ہے کہ انبیاء کیا تو رتبہ بہت بڑا تھا. ٹھیک ہے. اب ہم اور آپ جیسے گنہگار انسان اللہ کے راستے پہ چلنا چاہیں تو آج آپ جانتے ہیں، آج ہی صبح میرے پاس ایک فون آیا اور آپ بھی سن کے حیران رہ جائیں گے، میں بھی سن کے حیران. اس سے کہا مولانا ایک آپ سے بات ہو. سے ہم کہو. ٹھیک ہے، بات کرو. اس سے کہا مولانا میں ایسا آدمی ہوں جس کو اپنے اوپر ہی بڑی شرم آتی. وہ کیا بات ہے بھائی کہ آپ کو اپنے وجود پر ہی شرم آتی؟ تو کہا مولانا میں وہ آدمی ہوں جب پریشانی آتی ہے تو رو رو کر اللہ سے اپنا مسئلہ حل کروا لیتا ہوں، اور اب توبہ بھی یاد آتی ہے، نماز بھی یاد آتی ہے، اللہ کا حکم بھی یاد آتا ہے، قرآن بھی یاد آتا ہے، مجلس بھی یاد آتا ہے، مسجد بھی یاد آتی ہے، امام بڑے بھی، اور سب یاد آنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. ادھر پرابلم میں پھنسا، رونا بھی آ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس وقت اے اللہ تو ہی ہے جو اپنے بندے کی فریاد کو پہنچ سکتا ہے. لیکن مولانا ادھر اللہ نے وہ پریشانی میری کاٹی نا تو مجھے اللہ یاد تو چھوڑ دیجئے، اصلاً میرا وجود جو ہے اللہ کا انکار ہی بن جاتا ہے. انکار نہیں، اللہ واللہ نہیں ہے کوئی. کہ میرے بھائی ایک بار پریشانی جب کسی کی حل کر دیا، تم جانتے ہو میری پریشانی حل کرنے والا اللہ ہے، تو انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بار جب تم نے اقرار کر لیا ہے، تم نے پا لیا ہے، تم نے جان لیا ہے، تم نے سمجھ لیا کہ میری پریشانی اگر کوئی دور کرتا ہے اس کو خدا کہتے ہیں، تو اب انکار کیسے کر سکتے ہو؟ دیکھیے آپ سورج کا تو انکار نہیں کر سکتے. ایک بار جس کے اوپر دھوپ چمک رہی ہو وہ کہہ رہے سورج نہیں ہے، خالی اس بنا پر کہ وہ بادل کے اوٹ پہ چلا گیا ہے نا. ایک سوال یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس نے کہا لیکن مولانا میں ایسا ہی آدمی ہوں، اور ایک بار دو بار نہیں، یہ میرے ساتھ متعدد بار ہوا ہے. اب اگر مجھے خدا کی طرف آنا ہے تو کیا کروں؟ ہے نا بہت جنون سوال. شاید میرے اندر اور آپ کے اندر بھی اس طرح کی صفت پیدا ہوتی ہو کہ ایک مصیبت آتی ہے تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے، اور جب وہ مصیبت کٹ گئی تو اپنی دنیا میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ سے ہم انکار، اپنی دنیا میں مگن ہو گئے. ہاں ٹھیک ہے، اللہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، اب تو موج مستی کرنے کو یاد آنے لگتا ہے. تو اب ایک سوال واقعاً ہے کہ اگر میری ذات میں، آپ کی ذات میں جو چاہتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں جائیں، ٹھیک ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، کبھی راستے پھر سے پلٹ کے آ جاتے ہیں. تو اگر ہمیں اس مقصد تک پہنچنا ہے جس کو
اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہے نا ایک سوال، ہم کیا کریں، آپ کیا کریں؟ اور شب جمعہ تو ایسے ہی شب ہے نا کہ جب انسان بھاگا ہوا انسان، اللہ کا چھوڑا ہوا انسان، گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان، فساد میں ڈوبا ہوا انسان، خراب انسان، شیطان کی گمراہیوں میں پھنسا ہوا انسان، اب شب جمعہ آتی ہے تو آج رحمت کی شب ہے، اب میں اگر رحمت خدا کو پانا چاہوں تو کیا کروں؟ ہے نا ایک سوال، اور بڑا جنون سوال ہے۔ اب ایک دوسرا سوال ہے، چلیے سوال تو کر دیا، تو اب ایک سوال کرنا تو ایک ہنر نہیں ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اچھا قرآنی علاج آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ قرآنی علاج جو ہے، دیکھیے قرآنی علاج میں کیا ہے، قرآن خود ہی کیا ہے، قرآن کیا ہے، فیہ شفاء و رحمہ، تمہارے لیے رحمت بھی ہے قرآن اور تمہارے لیے شفا بھی ہے۔ یہ بھی تو ایک بیماری ہے نا، جسمانی نہ صحیح روحانی تو بیماری ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ پانچویں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو چاہیے سورہ انا انزلنا مستحب اور واجب نماز میں مسلسل پڑھتے رہے۔ اسی لیے آج ہمارے شیعوں میں الحمدللہ یہ عادت بھی ہے کہ ہر مولوی، ہر جو ہے مومن اپنی نمازوں میں سورہ انا انزلنا، سورہ انا اعطینہ پڑھتا ہی ہے۔ پورا مولا کیوں ہم یہ سورہ پڑھیں؟ ایک سوال یہ ہے کہ مولا اتنی تاکید آپ کر رہے ہو کہ ہر مستحب اور واجب نماز میں سورہ انا انزلنا پڑھا کرو، ٹھیک ہے، تو ایک سوال تو بہت، آج تو ویسے بھی جہاں سوالوں کی بوچھار ہے اور بھی مومن کی طرف سے سوالوں کی بوچھار ہے، تو وہاں تو یہ زیادہ سوال ہے، مولا آپ نے یہ کیوں کہہ دیا؟ بالکل آج مولویوں سے کہ سب مولانا صاحب آپ نے سب کیوں کہہ دیا؟ تو اب یہ بھی سوال، مولا آپ نے کیوں کہہ دیا؟ تو مولا نے فرمایا تاکہ ہمارے دشمنوں کو تمہاری جو امامت ہے اس امامت کا منہ توڑ جواب مل جائے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اب ایک تو بڑا امام نے خود ایک کہا تھا کہ ہمارے دشمنوں کو تمہاری طرف سے ولایت اور امامت کا جواب مل جائے، تو ایک سوال ہے بھائی کون سا، اس آیت میں کیا ہے کہ، ٹھیک ہے، اب اس بات پہ توجہ کیجئے گا تاکہ اس مسئلے کا حل آپ کو مل جائے۔ کون سے مسئلے کا؟ میں اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں اور کبھی گرتا ہوں، کبھی اٹھتا ہوں، کبھی دوڑتا ہوں، کبھی بھاگتا ہوں، کبھی دھیرے آتا ہوں، یہ چلتا رہتا ہے۔ میں نے مثال اسی لیے پیش کی کہ مومن کہہ رہا ہے کہ کبھی اللہ جب مصیبت میں ڈالتا ہے تو رو رو کے مسئلہ حل کرواتا ہوں، اور جیسے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے ویسے ہی کیا ہے، اللہ کو بھلاتا ہی نہیں ہوں، کہتا کوئی اللہ نہیں، اپنی موج مستی کرو، تمہاری زندگی ایک ہی بار ملی، اب دوبارہ نہیں ملے گی۔ ایسے آدمی کو پٹری پہ آنا ہو تو کیا کریں؟ ہے نا ایک سوال، بہت یہ بڑا اہم سوال، اس کا جواب بھی بہت اہم ہے۔ اب آیت یہ تو آپ پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ، اور جو آیت میرے لیے ہے، میں پورے اب سورہ انا انزلنا کی تفسیر تو نہیں سنانے جا رہا ہوں، میں ایک آیت پڑھتا ہوں، وَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ۔ دیکھیے اگر آپ کو، میں اور آپ جو ہے گاؤں سے ہیں، اب اس گاؤں کی ایک مثال سن لیجئے، اگر گھر بنانا ہو تو اینٹ ہم اب ٹریکٹر سے کہاں گراتے ہیں؟ ظاہر بات ہے، جب اینٹ ٹریکٹر لے کر آتا ہے تو اس جو ہے اسپاٹ پہ جاتے ہیں، اس سائٹ پہ لے کر گراتے ہیں جہاں گھر بنانا ہے نا۔ اسی طرح دنیا کی کوئی چیز، آپ یہ میرے سامنے کیمرہ رکھا ہے تو کیمرہ رکھا کہاں ہے؟ یہ تو ممبر کے سامنے ہی رکھا ہے نا تاکہ ریکارڈ ہو سکے۔ تو اب ایک سوال ہے کہ اللہ اس سورے میں کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور مسلسل ایک کے بعد ایک، حتیٰ آپ اگر روایتوں کو پڑھیے تو آپ کے پاس اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جس نے یہ بارش کے قطرے ہیں نا، اگر ایک بار بارش جھمجھم ہوتی ہے، اور اگر آپ خالی کوئی ہے آدمی جو کہتے ہیں کتنا باندرا مسجد کی چھت پہ کتنا پڑا، کوئی بتا سکتا ہے؟
کوئی ہے جو گن کے کہہ دے کہ بھائی اتنے قطرے میں نے گن لیا باندرا مسجد کی چھت پہ اتنے قطرے بارش کے پڑے؟ یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے، بڑے سے بڑے آپ سی اے کو لے آئیے، کہہ دیا بڑی بڑی دوربین لگا کے بیٹھو گنو، وہ کہے گا بھائی یہ کام میرے بس کا نہیں ہے. اسی طرح ہمارے پاس روایت میں ہے اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنے لا تعداد بارش کے قطرے کے برابر. اور ان میں سب سے بڑا فرشتہ امام صادق فرماتے ہیں روح الامین، روح ہے، روح الامین نہیں، روح جو ہر فرشتے کا سردار ہے. اللہ کہتا ہے مسلسل فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتے ہیں. جو سب سے بڑا سردار فرشتہ ہے کہاں نازل ہوتے ہیں؟ جو روحانی چیز ہے وہ تو کسی سائٹ پہ نازل نہیں ہوگی، وہ تو کسی سائٹ پہ نازل نہیں ہوگی. اچھا یہ فرشتے روحانی ہیں تو کوئی ایسی مخلوق ہونا چاہیے جس کے دل پہ یہ نازل ہو. ٹھیک ہے، تو دنیا میں آپ چراغ لے کے ٹہلیے، آپ کو کوئی نہیں ملے گا سوائے شیعہ کو کہ وہاں ان کا امام. کیوں؟ اس لیے کہ روحان. اچھا یہ بھی دیکھو اللہ کا کرم کیسی بات ہوتی ہے، اللہ کی جو ہے حجت کیسے تمام ہوتی ہے. آج ساری دنیا کے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ اہل بیت آلو پیاز کے مالک نہیں تھے. ٹھیک ہے، پھر کیا تھے؟ کہتے تھے وہ خدا کی طرف سے جو نازل ہوتا تھا اس کے امام تھے. تو اس کا مطلب یہ سارے مسلمان مانتے ہیں کہ وہ جو ہے روح کے امام ہیں اور یہ فرشتے بھی روحانی ہیں. تو یقینی بات ہے یہ فرشتہ نازل کہاں ہوگا؟ جو روحانی امام ہے اس پہ نازل ہوگا. اچھا کیوں وہاں پر نازل ہو رہا ہے؟ کہے اس لیے کہ اللہ کی رحمتیں لے کر وہاں نازل ہو رہا ہے. تو جہاں پر یہ سارے فرشتے نازل ہو رہے ہیں کس لیے نازل ہو رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت بن کر آ رہے ہیں. کہاں رحمت پہنچا رہے ہیں؟ امام کو پہنچا رہے ہیں. اب اگر کسی کو رحمت چاہیے تو سیدھا راستہ ہے، اپنے آپ کو امام کے دامن سے لگا لے. جتنی جلدی لگا لے گا اتنی زیادہ رحمت مل جائے گی اور اتنا زیادہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اسی لیے اس کا تنہا ذریعہ اگر مجھے مجذوب بننا ہے، سالک نہیں، مجذوب پروردگار بننا ہے تو مجھے امام کے دامن سے اپنے آپ کو لگا لینا ہوگا. اور اسی مثال آپ دیکھ لیجیے. ایک مثال لاتا ہوں اور مجلس تمام. دیکھو واقعی کیسی تاریخ میں مثال ہے ہمارے پاس. امام باقر کے پاس آپ جانتے ہیں امام کلاس لیتے تھے. اہل بیت کی یونیورسٹی مسجدوں سے چلتی تھی، جیسے آج الحمدللہ ہمارے وہاں بھی یہ ہے، مجلسی کے عنوان سے، تفسیر کے ہی عنوان سے، لیکچری کے عنوان سے، لیکن وہ چل رہا ہے اماموں کی سیرت کے مطابق، ہے نا. امام کی کلاس میں ایک آدمی روز آ کے بیٹھتا تھا. ٹھیک ہے، ایک دن سب چلے گئے، وہ بیٹھا رہا اور آیا امام کے پاس. اس نے کہا آپ کی کلاس میں آتا ہوں، یہ نہ سمجھیے کہ میں آپ کو امام مانتا ہوں. نہیں، میں آپ کو امام نہیں مانتا، لیکن آپ سے پیاری کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کی اس کلاس میں آ کے بیٹھتا ہوں اور مجھے آپ کی باتیں جو ہے کھینچتی ہے اپنی طرف. اسی لیے میں آپ کا دشمن ہونے کے باوجود آپ کی کلاس کو مس نہیں کر سکتا. امام نے فرمایا کبھی ہم نے تم سے کہا کہ ہمیں اپنا امام مانو؟ ہم نے تو نہیں کہا نا تم سے کہ تم ہمیں اپنا امام مانو. ہم نے تو کہا ہی نہیں کسی سے. ہم نے نہ تم سے کہا کہ ہماری کلاس میں آؤ، ہم نے تو کہا نہیں. یہ تو اوپن یونیورسٹی ہے، کوئی بھی آ کے بیٹھتا ہے اور اپنی ظرفیت کے مطابق فائدہ اٹھاتا. تمہاری مرضی ہے، تم ہماری کلاس میں آنا چاہتے ہو، تمہاری مرضی، ٹھیک ہے. آپ اتفاق دیکھیے اللہ کو جو ہے کیسے، آپ اس بات کو دھیان رکھیے کتنی زبردست مثال ہے مجذوب الی اللہ بننے کی. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں
سینکڑوں سال کا سفر چند دنوں میں چند منٹوں میں کر لے تو امام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جو آپ کو یہ سفر طے کروا سکتا ہو. یہ صرف امام ہے. اس نے کیا کیا، ایک دن امام ایک کلاس کے بعد بیٹھے ہوئے تھے اور جب امام کے پاس ایک آدمی دوڑتا ہوا ہے، ہافتہ ڈھافتا ہوا آیا. مولا، ہاں کہو کیا بات ہے، کیوں اتنا پریشان؟ کہا مولا وہ فلاں آدمی جانتے ہیں جس نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو امام نہیں مانتا ہوں؟ کہا ہاں وہ جانتا ہوں، تو بات ہوئی میری. وہ مر گیا. اور عجب یہ ہے کہ اس نے وصیت کی ہے کہ پورے مدینے میں کسی سے نماز جنازہ پڑھوانا تو امام باقر سے. اب مولا آپ پڑھو گے؟ آپ کا چاہنے والا تو تھا نہیں، وہ تو خود ہی کہہ رہا تھا آپ کو امام نہیں مانتے. امام نے کہا ایک کام کرو، جاؤ اس کے جو ہے بدن پہ کپڑا ڈال دو اور جب تک میں نہ آؤں غسل کفن بھی نہیں دینا، ہاتھ بھی نہیں لگانا، اس کو بس کپڑا ڈال دو. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آپ جب آئیں گے تب کہیں گے. کہتے اب امام اپنے کام سے فارغ ہوئے اور جیسے ہی امام اس گھر میں قدم رکھتے ہیں وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ روئے زمین پر حجت خدا. امام نے کہا بھائی میں نے کہا کہ مجھے امام مانو، میں نے کہا تم سے، اور تم مر کے زندہ ہو گئے اور اب زندہ ہونے کے بعد کہہ رہے ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کی حجت ہیں، آپ امام وقت ہیں. خیریت تو ہے. زندگی بھر کہتے رہے آپ کو نہیں مانوں گا اور مر کے زندہ ہو گئے تو کہہ رہے ہو مانوں گا. باجرا کیا ہے؟ کہا خدا کی قسم جب اس دنیا میں قدم رکھا اور آپ میرے گھر میں آئے، جب میرے گھر میں آئے تو فرشتہ میری روح لے کر جا رہا تھا، وہ آپ کے پاس آ کر کہتا آقا اجازت ہو تو لے جاؤں؟ آپ نے کہا نہیں اجازت نہیں، اس کو واپس کر دے. جیسے ہی اپنے ہاں کہا واپس کر دے، اس نے میری روح میں جس میں روح ڈال دی. اب جیسے ہی ڈالا میں زندہ ہو گیا. میں نے اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. تو یہ تو سمجھ میں آ گیا کسی کو اگر اس راستے کو طے کرانا ہوتا تو امام نے دیکھیے کتنے سالوں پڑھا لیکن ایمان نہیں لایا، ہے نا. لیکن جب اللہ نے اس کی آنکھیں کھول دی اور اس نے امام کے دامن سے چپک گیا تو آپ دیکھیے کوئی چیز نہیں تھی اب جو کہتی کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدیوں کا سفر کیا تو نہیں پہنچ سکا، ایک بار امام کا قدم پڑ گیا تو. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اور عزیزان گرامی، یہ امامت اسی طرح کی چیز کا نام ہے. آپ کربلا میں بھی خالی ہمارے وہاں حر کو پڑھا جاتا ہے، حر آ گئے، لیکن بعض تاریخیں کہتی ہیں صبح عاشورہ تک یزید کے لشکر سے 50 آدمی آئے ہیں امام کی نصرت کے لیے. کتنے؟ 50. اور ہم پڑھتے کیا ہے؟ حر آئے، اور ہر محرم میں حر کی تاریخ پڑھی جاتی ہے. اب ٹھیک ہے حر ایک سردار تھے، اس میں کوئی اور اپنے ساتھ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ خالی حر ہی آئے. میں نے مقتل کا بڑا عجب جملہ دیکھا ہے. مقتل میں یہ جملہ موجود ہے کہ جب امام حسین سارے ناصر اس دنیا سے چلے گئے، حدیث کربلا میں یہ روایت آپ ذکر کی ہے، جب سب شہید ہو گئے، حتیٰ آقا حسین بھی اپنی بہن سے جدا ہو چکے. واقعاً وہ جدائی بہن بھائی کی بڑا عجب منظر تھا. اور امام کو مقتل میں امام چند ہی بار روئے ہیں، لیکن ایک بار جو حسین روئے ہیں وہ سیدانیوں کو خدا حافظ کہتے ہوئے روئے. میں نے مقتل کا یہ جملہ جب پڑھا، یہ مقتل میں ہمارے وہاں پڑھا جاتا ہے، یہ روایتوں میں موجود بھی ہے،
کہ لڑتے لڑتے جب آقا حسین فرات کی طرف چلے تو ان ملعونوں نے عمر سعد سے کہا، عمر سعد اگر حسین نے پانی پی لیا نا تو تیری فوج میں کوئی باقی نہیں پہنچے گا۔ تو کیا کرے؟ کہتے حسین بہت غیرت مند ہے، کسی سے جھوٹا اعلان کروا دو کہ حسین تم دریا کی طرف جا رہے ہو اور تمہارے خیموں کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ حسین یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ مقتل کا جملہ ہے، ملعونوں نے یہ آواز دی، حسین آپ فرات کی طرف جا رہے ہو، اپنے خیموں کی خبر لو۔ میں نے روایت کا جملہ دیکھا، امام گھوڑا موڑتے ہیں اور آتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں، بہت مشہور جملہ ہے، یا آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کی اولادو، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو مردانگی تو ہو۔ میری زندگی میں میری عورتوں کے خیموں کی طرف تم نے نظریں اٹھائی۔ اور امام، آپ سوچیں، میں نے روایت کا جملہ دیکھا، امام زار و قطار روتے ہیں، یہ کہہ کے میری بہنیں ہیں اس میں، میری بیٹیاں ہیں اس میں، تم آئے ہو اس خیمے کی طرف۔ بس ایک جملہ کہوں، آقا کسی نے کہا تھا کہ آپ کے خیمے کو آگ لگا دی تو آپ برداشت نہ کر سکے، ہائے رے سید سجاد، اپنی پھوپھی اماں سے کہہ رہے ہیں، پھوپھی اماں اس خیمے سے جلدی سے باہر نکل جائیے، اس کربلا کے میدان میں بکھر جائیے۔ ہائے سیدانیوں نے کیسے اپنے آپ کو اس خیمے سے باہر نکالا ہوگا اور کیسے اس تفتی ہوئی کربلا کی زمین پر باہر نکلی ہوئی ہوں گی، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں امام زمانہ علیہ السلام کا سلام موجود ہے۔ سلام ہو سیدانیوں پر جو اپنے بالوں کو بکھرائے ہوئے، منہ پہ تماچے مارتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئیں۔ ارباب اعضاء، میں مجلس تمام کر دیتا تھا لیکن مجھے اس نقطے کی طرف لانا ہے۔ حسین جب اس رخصت آخر کو کھو چکے، رخصت آخر کر چکے، میدان میں جنگ کے اپنے جذبے کو دکھا سکے، شجاعت کو دکھا سکے، یہاں تک کہ امام گھوڑے سے گرے۔ اب تاریخ نے کہا، عمر سعد نے اعلان کیا، جاؤ حسین کے سر کو قطع کر کے لاؤ۔ تاریخ نے لکھا ہے 17 یا 18 آدمی ان میں سے آئے، ایک آدمی آیا، امام نے اس کی طرف مشکل سے دیکھا، فرمایا نہیں تو میرا قاتل نہیں ہوگا تو مجھے قتل کر کے جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ سنا وہ پلٹ کر گیا، کہا عمر سعد ارے تو کیسا بدبخت ہے اور حسین کیسے رحم کرنے والے ہیں، حسین مجھے اس حالت میں بھی جہنم میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے اور تو مجھے جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے، لے میں اب حسین کا ناصر بن گیا ہوں اور تجھے حسین کو نہیں تجھے قتل کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ تلوار نکالتا ہے اور اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، لیکن عمر سعد کے کمانڈر ایک ساتھ مل کے اس پر حملہ کرتے ہیں، وہ زمین پر گرتا ہے، آقا کو آواز دیتا ہے، آقا ارے جب آپ کے نانا کا سامنا ہو، آپ کی مادر گرامی کا سامنا ہو، مولا یہ جملہ کہہ دیجئے گا کہ یہ بھی میرا کربلا میں مددگار تھا۔ ارباب اعضاء، اب آپ ذرا سوچیں کربلا میں آنے والے کیسے لوگ تھے جو حسین کے دامن سے وابستہ ہوئے، تو حسین نے ان کو جنت کے دروازے تک پہنچا دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ شیعان علی جہاں بھی ہوں، ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔
اے اللہ تمام مومنین کو اصافت و بلیات سے محفوظ فرما، جو بیمار انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو کسی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کا حل فرما۔ اے میرے معبود شیعان علی جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، ہمیں مولا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما۔ ہم سب کو اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ اے اللہ مومنین قیان جہاں جہاں بھی اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اے اللہ ان کو ان کا حق جلد از جلد اے اللہ ظالموں سے عطا فرما۔ میرے معبود مومنین کو کامیاب و کامرانی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔